بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ تعالیٰ کے دوسرے نبی تھے۔ ان کی نبوت کا ذکر قرآن مجید میں تو نہیں، بہرحال کچھ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت شیث علیہ السلام حسن و جمال، شکل و صورت میں اور عادات و اطوار میں اپنے والد کے مشابہ تھے۔ آدم علیہ السلام اور حوا کو آپ سے بہت محبت تھی، کیونکہ آپ کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے بہت دعائیں کی تھیں۔ آپ کا نام شیث حضرت حوا علیہ السلام نے لکھا، جس کا مطلب اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو اللہ نے اسے کوے کے ذریعے اپنے بھائی کو دفن کرنے کا ہنر سکھایا، جس پر اس نے اپنے بھائی کو اسی طریقے سے دفن کیا۔ قابیل کو اس بات کا ڈر تھا کہ والد اس پر غصہ ہوگا، اس لیے وہ یمن فرار ہو گیا اور وہیں سکونت اختیار کی، اور بعد ازاں اس نے شادیاں کی، جس سے اولاد کثیر پیدا ہو۔ قابیل نے اپنے والد کے دین سے بغاوت کر کے آگ کی پرستش کی، اور جب قابیل کا انتقال ہوا تو اس کی اولاد نے اس کے بت بنا کر ان کی پوجا کی، جہاں سے بت پرستش شروع ہوئی۔ دنیا میں اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں یہ قابیل کی اولاد سے نہیں ہیں، کیونکہ قابیل کی اولاد تو طوفان نوح میں ختم ہو گئی تھی۔ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس واقعہ کا علم ہوا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت روئے اور اللہ سے دعا کی، تو اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ میں تجھے ایک فرزند عنایت کروں گا جس کو میں نبوت سے نوازوں گا۔ اور پھر اپنے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک فرزند عنایت فرمایا، اور اسی کی نسل سے حضور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سردار بنی آدم پیدا ہوئے۔ چنانچہ حابیل کے مرنے سے 5 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حسن صورت اور خوبی سیرت میں مشابہ حضرت آدم علیہ السلام کے تھے، اور تمام اولاد حضرت آدم علیہ السلام کے نزدیک محبوب تھے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے قبل وفات کے ان کو اپنا ولی عہد بنایا، اور کہ جب طوفان حضرت نوح کے زمانے میں واقع ہو، اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھوائیو جو گھر کھونے سے محفوظ رہیں، یا اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ اس طرح سے مل ملائیں۔ اور حضرت شیث اکثر اوقات حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے حوالے بہشت لذت کے ساتھ سنتے تھے، اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے۔ اسی واسطے حضرت آدم علیہ السلام کے تجرد خلق سے اور ان سے حق سے خلیفہ کیا تھا، اور لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف اور اطاعت میں مشغول رہتے، اور نفس کی ریاضت اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا تھا۔ اور حضرت شیث علیہ السلام کے زمانے میں بنی آدم 2 قسم کے تھے، بعض اتباع حضرت شیث علیہ السلام کی کرتے تھے، اور بعض قابیل کی اولاد کی تابعداری میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد پہاڑوں پر رہتی تھی، اور قابیل کی اولاد نرم زمین پر رہتی تھی۔ حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے عورتیں سیاہ فام اور مرد گورے رنگ کی تھیں، اور قابیل کی اولاد کی عورتیں نہایت خوبصورت اور مرد سانولے رنگ کے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد اپنے باپ دادا
حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے دین پر چلتے تھے، اور شیطان نے حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد کو دین سے ہٹانے کے لیے ایک چال چلی، اور وہ قابیل کی اولاد کے پاس انسانوں کی شکل میں رہنے لگا، اور وہاں پر اس نے ایک بانسری کی شکل کی چیز بنائی اور اس سے اپنی آواز سریلی بنا کر لوگوں کو اس طرف راغب کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کی طرف بڑی تعداد میں راغب ہو گئے۔ ایک دن حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص نیچے نرم زمین پر قابیل کی اولاد کے پاس آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں، وہ ان کی طرف راغب ہونے لگے۔ اس قدر خوبصورت عورتیں دیکھ کر وہ جب واپس اپنے علاقے میں گیا تو وہاں جا کر اس نے اپنے لوگوں کو بتایا۔ اس طرح وہ آہستہ آہستہ بہت سے لوگ اس طرف راغب ہو گئے اور وہاں پر فحاشی اور بدکاری پھیلنے لگی۔ حضرت شیث علیہ السلام کو اس بات کا بہت دکھ ہو رہا تھا۔ وہ اپنی اولاد کو بار بار اس طرح کام سے مڑنے کا کہتے، لیکن وہ لوگ آہستہ آہستہ بدکاری اور بدسیلی کرتے گئے، اور یہ لوگ جب حضرت شیث علیہ السلام کی نافرمانی کرنے لگے تو حضرت شیث علیہ السلام بہت دکھی اور غمگین رہتے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے۔ تو جب حضرت شیث علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کنعان کو دین کی تمام معلومات دی اور سارا دین سمجھا دیا، اور پھر جب حضرت شیث علیہ السلام کے بیٹے کنعان کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے انوشہ کو یہ سب کچھ دے دیا، اور اسی طرح جب انوشہ کی موت قریب آئی تو اس نے اپنے بیٹے ماہر کو یہ سب، اور اسی طرح یہ نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ کہا جاتا ہے کہ تمام انبیاء کرام پر 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل کی گئی۔ ان 100 صحیفوں میں سے 50 حضرت شیث علیہ السلام پر نازل کیے ہیں، اور ان کی تعلیمات حضرت شیث علیہ السلام نے بخوبی لوگوں تک پہنچائیں اور اس دین کو زندہ رکھا۔ جب آپ کی عمر مبارک 900 برس سے اوپر ہوئی تو آپ کی روح جسم مبارک سے پرواز کر گئی، عرش معلیٰ پر جا پہنچی۔ تو حضرت شیث علیہ السلام کی نصیحتیں یہ تھی کہ جن میں یہ خصلتیں ہوں وہ حقیقی مومن ہے۔ اول تو خدا کو ایک جاننا اور ماننا، نیک اور بد میں فرق کرنا، مسکینوں اور غریبوں کو کھانا کھلانا، نیک اور پرہیزگار رہنا، غصے کو حد سے زیادہ نہ بڑھانا، اور اپنے گناہوں کی رب سے معافی مانگتے رہنا۔